بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی انسپریشن اکیڈمی میں ایک بار پھر آپ کو کہوں گا خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا موضوع ہے امدادی افعال کا استعمال۔ امدادی فعل کیا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، امدادی فعل، اس کا دوسرا نام ہے معاون فعل، ہوتا کیا ہے؟ امدادی فعل ایسے فعل کو کہتے ہیں جو کسی جملے میں دوسرے فعل کے ساتھ مل کر جملے میں زور یا فصاحت پیدا کرے یا اس کے معنی بدل دے۔ بعض اوقات جملے میں زور دینا ہوتا ہے یا اس کی وضاحت کے لیے ایک اصل فعل استعمال ہوتا ہے اور اصل فعل کے ساتھ ہی دوسرا فعل استعمال ہوتا ہے، تو دوسرے فعل کو آپ امدادی فعل یا معاون فعل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، اسلم کو اچانک لاہور جانا پڑا۔ تو اس جملے میں جانا اصل فعل ہے اور اس کے ساتھ آیا ہے پڑا، تو پڑا اس کا معاون فعل ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جملے میں زور یا فصاحت پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم امدادی فعل یا معاون فعل کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں اور اس کے ساتھ ملتی ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مثلا مصدر کیا ہے اور دوسرا ہے فعل، جس کو اصل فعل بھی ہم کہہ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ مصدر کسی ایسے کلمے کو کہتے ہیں جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنا ہو مگر اس سے کئی الفاظ بنائے جا سکیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، آنا، جانا۔ ایک اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ آخر میں نون الف نہ آتا ہے، لیکن ہر نون الف نہ آنے والا لفظ مصدر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اور بھی نشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے کوئی زمانہ ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ بولتے ہیں اٹھنا، بیٹھنا، کرنا، ہونا، جانا، کھانا، نکلنا، سکنا وغیرہ، اب اس سے کسی زمانے کا اظہار نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ اور جو ہی ہم کسی ایسے کلمے کی بات کرتے ہیں جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو لیکن کسی زمانے میں ہو، تو پھر ہم اس کو فعل کہتے ہیں۔ مصدر سے ہی یہ بن جاتا ہے۔ مثلا ہم نے کہا دینا، اب دینا سے ہم کہہ سکتے ہیں دیا یا دیے یا دی، تو یہ اظہار ہو گیا کسی خاص زمانے میں، تو یہ فعل بن گیا۔ اسی طرح سکنا، سکا، اس سے جب آپ بناتے ہیں تو یہ زمانے کا اظہار ہو گیا، یہ فعل بن گیا۔ تو تینوں چیزیں ہم نے دیکھ لیں کہ امدادی فعل کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جملے میں زور یا فصاحت پیدا کرنے کے لیے دوسرے فعل کے ساتھ مل کر معنی جب تبدیل کرنے کے لیے کچھ لفظ یا فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم معاون فعل کہتے ہیں۔ اور اصل فعل کیا ہے؟ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونا ظاہر ہو مگر کسی زمانے میں۔ اور مصدر ہم نے کہا کہ نون الف ناقص کے آخر میں آتا ہے مگر اس سے زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، یہ کسی جملے سے نہیں بنتا، اس سے کئی جملے بن سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امدادی فعل یا افعال کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر کوئی ایک جملہ ہمارے پاس موجود ہو یا ہمیں کوئی جملہ لکھنا پڑے جس میں امدادی فعل ہمیں لگانا ہے، تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ہمیشہ ایسا جملہ جس میں امدادی فعل آپ کہتے ہیں موجود ہوتا ہے تو اس میں کم از کم دو افعال ہونے چاہیے۔ مثلا ایک اصل فعل ہوگا اور ایک امدادی فعل ہوگا، یعنی دو فعل ضروری ہیں۔ دوسری چیز، امدادی فعل اور اصل فعل کے درمیان کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تیسری چیز، جو امدادی فعل آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ جملے کے آخر میں آئے گا۔ چوتھی چیز، جو امدادی فعل آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا تعلق مصدر کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کبھی کبھار یہ مصدر دے دیا جاتا ہے تو اس سے جملہ بنانا ہوتا ہے، نہیں تو بعض اوقات آپ کو خود اس کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ اور آخری چیز، امدادی فعل ہمیشہ فعل کے ساتھ آتا ہے، اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ میں نے اصول بتا دیے ہیں۔ اب ہم کچھ اہم جو ہمارے مصدر ہیں اور مصدر سے جو امدادی فعل بنتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور کچھ ہم جملے بناتے ہیں۔ مثلا یہ لسٹ میں دے دیتا ہوں، دینا، ہونا، لینا، ڈالنا، رہنا، اٹھنا، نکلنا، چاہنا، سکنا، چکنا وغیرہ، یہ ایسے مصدر ہیں جن سے آپ امدادی فعل بنا سکتے ہیں، یا امدادی افعال بھی ان کو کہہ سکتے ہیں اگر زمانے میں بدل دیا جائے۔ مثلا دینا سے دیا کر دیں، ہونا سے ہویا کر دیں یا ہوا کر دیں،
ڈالنا سے دیا کر دیں یا ڈالو کر دیں، پڑھنا سے پڑھا کر دیں، تو یہ آپ کا امدادی فعل بن جاتا ہے۔ میں کچھ جملے بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسلم نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب اس میں دیکھیں کر لیا، کر یہاں پہ اصل فعل ہے اور دیا اس کا معاون فعل ہے۔ آگے ہے انور نے کچھ پیسے بچا لیے۔ اب لینا سے لیے، بچانا یہ آپ کا اصل فعل اور لیے یہ آپ کا امدادی فعل۔ آگے ہے اسلم مجھ سے ناحق لڑ پڑا۔ یہاں پہ کیا ہے، پڑا امدادی فعل ہے اور لڑ کیا ہے، اصل فعل ہے۔ ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں، جس طرح اٹھنا سے بنا ہے، اٹھنا مصدر ہے۔ پولیس کو دیکھ کر چور بھاگ اٹھا۔ اب بھاگنا یہ آپ کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، اور اٹھا یا یہاں پہ بھاگ یہ فعل آ گیا، اور اٹھا یہ اس کا امدادی فعل آ گیا۔ آگے ایک اور دیکھ لیتے ہیں، چشمہ کہاں سے پھوٹ نکلا۔ اب پھوٹنا اور نکلا، پھوٹنا آپ دیکھیں تو یہ اصل فعل ہے اور نکلنا سے نکلا یہ آپ کا امدادی فعل ہے۔ تو یہ جتنے بھی جملے میں نے پڑھے اور کچھ میں یہاں پہ مزید دے دیتا ہوں، آپ دیکھیں تو یہ جو اوپر میں نے آپ کو رولز بتائے تھے، اصول و ضوابط بتائے تھے کہ جو آپ کا اصل فعل ہے اور معاون فعل ہے وہ ایک ساتھ آتے ہیں، ان کے درمیان کوئی لفظ نہیں آتا، دو فعل کا ہونا جملے میں ضروری ہے اور ہمیشہ امدادی فعل آخر میں آتا ہے۔ یہ سارے رولز آپ دیکھیں گے کہ اس میں موجود ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا، امدادی فعل ہوتا کیا ہے، ہم نے کہا کہ ایسا فعل جو جملے میں فصاحت پیدا کرے۔ پھر ہم نے مصدر دیکھا جس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا اصل فعل کیا ہے، اور پھر اس سے ہم نے جملے بنائے۔ امید ہے اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔